دادا پہ گیا ہے، بابا پہ گیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نواسا کس سے گیا ہے؟ نانا پر گیا ہے، دادا پر گیا ہے، بابا پر گیا ہے. نانا نواسے سے ہوتا ہے یا نواسا نانے سے ہوتا ہے؟ نانا سے نواسا ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ توجہ کا طالب ہوں. جب بارات لے کے دولہے والے جب دلہن کے گھر جاتے ہیں، اب بچہ رہتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے نا، 21 سال 22 سال 23 سال. اللہ سب کے جوانوں کی شادیاں جلدی کرے، اسباب فراہم فرما. کیا کہا میں نے؟ جب دولہا بارات لے کے دلہن کے گھر کے پاس جاتا ہے تو اب پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کیسے معرفی کروائی جاتی ہے؟ تعارف، یہ دولہے کا والد ہے، یہ دولہے کے نانا ہے، یہ دولہے کے دادا ہیں. کہا کیوں آج تعارف کیوں ایسے کروا رہے ہیں؟ کیوں تعارف کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صحرا پہن کے آئے ہیں، یہ صحرا پہن کے آئے ہیں. اسلام پیغمبر اسلام کا ہے، شریعت محمدی ہے. پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. ایک سمجھ میں آ گئی بات. بچے تھے، مولا تھے، مولا حسین بچے تھے تو کہا گیا یہ بچہ نانا جیسا ہے، بچہ نانا جیسا ہے. دین خطرے میں پڑ گیا، دین کو نجات ملی. جب دین کو نجات ملی، نجات دینے والا کون تھا؟ نجات دینے والے حسین تھے، کامیاب دین کو بنانے والے حسین تھے. اب پوچھا جائے گا اب بتاؤ یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا دیکھو یہ حسین کے نانا ہے، یہ حسین کے والد ہے، یہ حسین کے بھائی ہے. صلوات پڑھے اب وہاں سے معرفی ہوتی ہے. اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حسین کی مثال کیا ہے؟ نوح کی کشتی جیسی ہے، جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، آخری منزل ہے. جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے نا تو لوگ تصور کیا کریں گے؟ معلوم ہے آپ کو، حدیث میں آیا ہے جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو لوگ سوچیں گے یہ حسین آ گئے ہیں. لوگ کیا سوچیں گے؟ حسین آ گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہی تو دین ہے، دین ہی تو حسین ہے. ابھی تو میں نے بتایا جب حسین دین کو کامیاب کر گئے تو کامیابی کا صحرا کس کے سر پر آیا؟ حسین کے سر پر آیا. یہی تو کہا جاتا ہے نا جب دولہا دلہن کے گھر پہ آ جائے تو کیا تعارف کروایا جاتا ہے؟ یہ دولہے کے ماموں ہیں، یہ دولہے کے چچا ہیں، یہ دولہے کے نانا ہیں. اب جیسے ہی امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو پوچھا جائے گا یہ کیا حسین آ گئے ہیں؟ تو کہا جائے گا نہیں، حسین کی اولاد میں سے ایک ظہور فرمائے ہیں. یہ کہا جائے گا. تعارف اب دین کا حسین سے ہوگا. اسی لیے اجمیر والے نے کیا کہا؟ دین است حسین، دین بنا است حسین. سب کچھ اب حسین ہی حسین ہے. اب دین سمجھنا ہے تو حسین کی مجلس میں آؤ. یہی تو توحید ملتا ہے. نبوت، قیامت، امامت سب فروع دین. یعنی اب دین کو جو بچا رہا ہے یہ حسین کی مجلس ہے، حسین ہی حسین ہے. کیسے دین کو بچایا؟ اللہ اللہ، کیسے دین کو بچا رہے ہیں مولا؟ اپنے مختصر سے کاروان کو کربلا مولا میں پہنچا دیا. 8 محرم ختم ہو رہی ہے. کتنے دن رونے کو بچ گئے ہیں. گریا کرے، خوب گریا کرے. بی بی زہرا خود آتی ہے جہاں مجلس ہوتی ہے، جہاں پر بھی مجلس ہو اہل بیت آتی ہے. امام سجاد سے مرضی ہے. امام سجاد کے سلسلے میں ایک بات مروی ہے. شادی کی دعوت دیں تو مولا نے کہا تھا نہیں ہم شادیوں میں اللہ رد کر دی ہے. ابھی کربلا رونما ہوئی ہے.
آقا خوشی میں کیسے شامل کرے تو میرے جد کی میرے بابا کی مجلس رکھ لینا، جد کا تذکرہ ہو جائے گا میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، مجلس برگزار ہوئی، ایک مسند بچھایا تھا، اس لیے بچھایا تھا میرے وقت کا امام آ کر بیٹھے گا۔ اب دیکھ رہا ہے مولا تو کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، کہاں آئے ہوں گے، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، اچانک نگاہ کیا پڑی، جہاں عزاداروں کے جوتے ہیں وہاں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے۔ ارے اپنے آپ کو شرمسار محسوس کیا، دونوں ہاتھوں کو جوڑا، مولا کچھ غلطی ہو گئی، مولا آپ کا مقام مسند پر ہے۔ مولا نے کہا تیری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ مولا کیا واقعہ ہے، منظر کیا ہے، کہا سن جو مسند تو بچھایا ہے، ارے میری دادی زہرا آئی ہوئی ہے، میری پھوپھی زینب۔ عزادارو اب رونے کا موسم ہے، موقع ہے روئیے گا، بی بی زہرا کو خوشنود کیجئے گا۔ معلوم ہے ذاکرین پڑھتے ہیں جب جیسے ہی مجلس کا اعلان ہو تو بی بی زینب شام کے زندان میں جاتی ہے جہاں قبر رقیہ ہے، قبر سکینہ ہے، کہتی ہے بیٹا چلو چلتے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ کب مجلس جانا ہے۔ جب بی بی سکینہ عزاداروں کو دیکھتی ہے تو پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کو پانی تو مل جاتا نا، پھوپھی اماں یہ کربلا میں ہوتے تو بابا اصغر کے لیے پانی نہ مانگتے ہوتے۔ عزادارو اب تو آپ کے یہاں رومال سیدہ نزدیک ہے، جتنا دل چاہے رو لینا، یہ آنسو نہیں معلوم تمہارے نجات کا سبب ہے یا حسین کے زخموں کی مرہم ہے۔ عزادارو مختلف ذاکرین کے جملات ہیں، بس ایک منظر کربلا کا منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے مولا عباس اجازت لے کر پانی لینے گئے ہیں، جیسے ہی پانی لینے کے لیے شاطئ فرات کے کنارے بیٹھے مشکیزہ کو حکم کیا، اللہ اللہ اہل بیت کے گھرانے کے جانور کتنے معرفت والے ہیں۔ مولا عباس نے گھوڑے سے کہا تو بھی تو پیاسا ہے، پانی پی لے، اللہ اکبر، پانی پی لے۔ گھوڑے نے پانی نہیں پیا، شاید زمانے بے زمانی سے بتانا چاہتا ہے کہ ارے میرے وقت کا امام پیاسا ہے۔ عزادارو اب مشکلے کو بھرا، عباس سوار ہوئے، خیمے گاہ کی طرف رخ کیا، ارے دوڑنا چاہا، والین نے حکم دیا پانی کا قطرہ خیمے گاہ تک نہ پہنچے۔ عزاداروں تیروں کی بارش ہوئی، عباس کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا، تیروں کی بارش ہوئی، دوسرا ہاتھ قلم ہوا، قلم میدان کربلا پر گرا، مشکلے کو دانتوں سے سنبھالا۔ عزاداروں ایک لائن کا تیر عباس کے پیشانی پر پیوست ہوا، دو زانوؤں سے پیشانی کا تیر نکالنا چاہا، جیسے ہی زانوؤں میں تیر کو پھنسایا بھاگی ہوئی فوج آئی، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر برسا رہا ہے۔ عزاداروں معلوم ہے عباس کے ساتھ کیا ہوا؟ سن سکے تو سن لینا، اللہ معاف کرے، شاید شہزادی آئی ہوتی۔ عزاداروں ان سے معافی کا طلبگار ہوں، اب سن لیجئے گا روایت کیا کہتی ہے۔ ابن سعد نے حکم دیا ارے جو جتنا علی کا دشمن ہے جاؤ عباس ہے بدلا لے لو، اب ہاتھ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ روایت کہتی ہے حسین جب عباس کے پاس پہنچے عباس کو ترک کرنا چاہا، عباس کا بدن ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ اللہ
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہمارے اللہ پروردگار میرے اللہ اس قریب سے عبادت کو قبول فرما. آنے والے پروردگار اس عبادت کے صدقے مالک ہمارے گناہوں کے بارے میں سزائے کو درگزر فرما. آنے والے پروردگار اللہ ہمارے مغفرت کی مغفرت فرما. سارا ہمارے مغفرت کی عنایت فرما. آنے والے پروردگار جو مقبول سے قصر کو خزانے غیب سے ادا فرما. آنے والے پروردگار یہ آستانے کو پھر سے آباد فرما. آنے والے پروردگار یہ تصدیق کو خوشیوں سے میرے اللہ بھر دے. آنے والے پروردگار مالک یہاں پر برسوں سے ذکر ہو رہا ہے. میرے اللہ اس ذکر کے صدقے حاضرین کے یہاں برکتوں کا نزول فرما. آنے والے پروردگار جتنے عزادار یہاں تشریف فرما ہے مالک انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. آنے والے پروردگار ان تمام عزاداروں کے حوائج شریعہ کو برلام. آنے والے پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خصوصاً زیارت کی کرب و بلا بار بار نصیب فرما. امام زمانہ کے غرور میں تاجین فرما. اور ان کے وجود کے صدقے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرام ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور امام زمانہ کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما. ماتم حسین Hey!